انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی، حدیث افک والی۔ تو آل ابی بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے بیٹے تھے۔ ان کی ماں ام رومان رضی اللہ تھیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ کی بھی ماں تھیں۔ اس طرح وہ نبی کریم کے سالے بھی تھے۔ اسلام سویکار کرنے کی گھٹنا: حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے اسلام کے شروعاتی دور میں اسلام سویکار نہیں کیا تھا اور وہ مکے کے مشرکوں کے ساتھ تھے۔ غزوہ بدر 624 عیسوی جب یہ لڑائی ہوئی تب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ مشرکوں کی طرف سے لڑے۔ اس یدھ میں ان کا سامنا ان کے اپنے پتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سے بھی ہوا، لیکن انہوں نے ان سے مقابلہ نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنا: حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے بعد میں حدیبیہ کے صلح 628 عیسوی کے بعد اسلام قبول کیا اور بہت جلدی مسلمانوں کے ایک سچے سمرتھک بن گئے۔ اسلامی سیوائیں اور بھومکا: اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اسلامی سینا میں شامل ہو گئے اور کئی جنگوں میں حصہ لیا۔ 1. غزوہ حنین 630 عیسوی، اس میں انہوں نے نبی کریم کے ساتھ شرکت کی۔ 2. یمامہ کی جنگ 632 عیسوی، حضرت ابو بکر رضی اللہ کے خلاف کھڑے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی۔ اس جنگ میں انہوں نے مہتوپورن بھومکا نبھائی۔ 3. اسلامی فتح میں یوگدان: وہ اسلامی سینا کے ایک مضبوط یودھا رہے اور حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت عثمان رضی اللہ کے دور میں اسلامی ابھیان میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد ستھتی: جب حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے بعد اسلامی دنیا میں فتنہ شروع ہوا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے اس میں بھاگ نہیں لیا۔ حضرت علی رضی اللہ کے خلاف ہوئے جمل اور صفین کے یدھ میں انہوں نے کسی بھی پکش کا سمرتھن نہیں کیا۔ جب معاویہ رضی اللہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ کیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے اس کا وروධ کیا اور اسے اسلامی خلافت کی پرمپرا کے خلاف بتایا۔ انتقال: حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ کی مرتیو حضرت معاویہ رضی اللہ کے دور میں ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حبس مکہ کے پاس ایک جگہ میں دنیا سے رخصت ہوئے اور وہیں دفنائے گئے۔ نشکرش: وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے بیٹے تھے اور شروع میں اسلام کے وروධی تھے۔ بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلامی سینا میں شامل ہو گئے۔ یزید کی خلافت کا وروධ کیا اور راجنیتی سے دور رہے۔ ان کی مرتیو حضرت معاویہ رضی اللہ کے دور میں ہوئی۔ اللہ انہیں جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ ایک دوسرا بھائی تھا، وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی۔ ادھر تو باپ سیم تھا، ماں الگ تھی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا۔ ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے ماں ڈیفرنٹ بھی ہو جائے۔ اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، 4827 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے، مسجد نبی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے۔ یہ بخاری کے اور اس کے لیے ظاہر جب وہ فضائل و برکات، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یا میرے عزیز ہم وطنوں، یہ وہی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے۔ اچھا، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں بخاری کی حدیث اور جتنی اور حدیثیں ہیں، یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ سارے کے سارے طرق حافظ ابن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں، بخاری کی، حاکم کی، نسائی کی، باقی کتابیں۔ ماشاءاللہ۔ پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں۔ تو بخاری کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا۔
آپ امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا، لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ گل چوبے علی کا اگر وہ لگ گئی جا کے، کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے، حاکم سے اور سنن نسائی کبریٰ سے بتاؤں گا، اور تفسیر میں کسی کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی، پڑھ لیں، PDF فریلی اویلیبل ہے. تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو غصہ ہے، اس نے کہا پکڑو اسے، گرفتار کرو، آج کے دور میں نیب کے حوالے کرو. تو سیدنا عبد الرحمن بن بکر فوراً جا کے مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اما عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں جا کے چھپ گئے. اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا، اتنی عوام دیکھ رہی تھی، حضرت عائشہ کی حجرے میں تو گھس نہیں سکتا تھا، وہ تو محرم تھے، ان کے بھائی تھے. تو مروان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، اس نے باہر سے کہا ہاں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے. اللہ اکبر، اتنا بڑا جھوٹ. تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ حجرے کے اندر سے ہی بولے. انہوں نے کہا آل ابو بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی، حدیث افک والی. تو آل ابو بکر کے اوپر الزام لگا تھا. بخاری میں اتنی حدیث ہے، لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہے. انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہیں، وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنن نسائی کبریٰ میں، اور حافظ ابن کثیر نے بھی کر دی سورۃ الاحقاف میں آیت نمبر 17. وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا، حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا، اور دوسرا عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے ریزیمبلنس بنا رہا تھا، تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا. تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن بکر وہاں کھڑا، اس نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسرا کی طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. ہائے 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 اے ادھر سے یہ بخاری میں لکھا ہے کچھ کہا انہوں لگ گئی آگ، انہوں نے کہا پڑھو انہوں. پھر آگے بخاری میں آتا ہے اور اس میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اس کو چپ کر، بکواس بند کر، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں. اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے، جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا. حضرت ابو بکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی، حضرت عثمان نے واپس لانے کی، کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا. پھر حضرت عثمان اپنے دور میں رشتہ داری کی وجہ سے لے آئے اور حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا نکاح بھی مروان سے کر دیا، اور پھر وہی کاٹے پھر اسی کی وجہ سے مسلمان رہا. پھر حضرت عثمان کے خلاف ہوگی ایک تلخ کی. یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، حضرت عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب، جعلی اسباب نہیں. جی عبداللہ بن سبا تھا، 40,000 صحابہ اس کے پیچھے لگ گئے، یعنی حضور کے تربیت یافتہ صحابہ 40,000، ایک ابن سبا نے ان کی مت مار. بالکل جھوٹ ہے، میں نے بخاری مسلم سے اپنے پمفلٹ میں جس کا تعارف بیٹھ کر یہ سارا کچھ کھول دیا. اچھا اب ظاہر ہے جب یہ دشمنی ہو تو آپ کیا سمجھتے ہیں دشمنی ختم ہوتی ہے؟ ساری اہل سنت کی تاریخی کتابیں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے اس میں ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن بکر پھر جا کے چھپ گیا. کچھ عرصے بعد کسی غار سے ان کی لاش ملی اور لاش لا کے پھر مکے میں لا کے دفنایا گیا. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ یہ غار میں بندہ چھپا ہو، وہاں سے لاش ملے تو نامعلوم افراد، چند نامعلوم افراد ہیں، اور وہ نامعلوم افراد کون سے ہو سکتے؟ ظاہر ہے جو اس سسٹم کے بینیفیشری تھے. ہم نام نہیں کسی کا لیتے، جہاں نام تھا میں نے نام لے کے کہا، جہاں نام نہیں ہے صرف نامعلوم افراد ہیں، وہ آپ کو خود پتہ چل رہے ہیں کون نامعلوم افراد ہیں. حتیٰ کہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے 1055 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبر کے مطابق اما عائشہ عبد الرحمن بن ابی بکر کی قبر پہ آئیں، روئیں، وہاں پہ آ کے اشعار پڑھے. وہ بڑے دردناک عربی کے اشعار ہیں کہ ایک زمانہ تھا اے میرے بھائی، ہم اکٹھے ایک گھر میں رہتے تھے، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم ایک دوسرے سے کبھی جدا بھی ہوں گے، اور آج یہ حالت ہے کہ ہمیں یہ یاد بھی نہیں کہ ہم دونوں اکٹھے تھے. اور اگر میں تیری موت کے وقت تیرے پاس موجود ہوتی اور ساتھ یہ کفن دفن والا معاملہ کرتی تو میں تیری قبر پہ بھی نہ آتی، کیونکہ تو میری غیر موجودگی میں فوت ہوا ہے، اس لیے میں تیری قبر پہ نہیں. تو آپ اس پورے سینیریو میں دیکھیں محمد بن بکر کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ دو بھائی اما عائشہ کے اس طریقے سے دنیا سے رخصت ہوئی. اس پورے کانٹیکسٹ میں اب آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جو مسند امام احمد میں موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، اور شعیب آرنوت جو
مسند امام احمد کی تحکیم کرنے والے انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ اپنے دور میں حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے، سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے معاویہ، تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا؟ حجر ابن حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ ایک صحابی تھے اور راجنیتی سے دور رہنا پسند کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے کچھ مہتوپورن معاملوں میں اپنی رائے ویکت کی، خاص کر جب یزید کو خلیفہ بنانے کی بات آئی۔ 1. حضرت علی رضی اللہ سے سمبند۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ کے خلاف کسی بھی جنگ، جمل یا صفین میں حصہ نہیں لیا، نہ تو وہ کھل کر حضرت علی رضی اللہ کے سمرتھک بنے اور نہ ہی ان کے خلاف گئے۔ وہ زیادہ تر راجنیتی سے دور رہے اور فتنوں میں شامل نہیں ہوئے۔ 2. حضرت معاویہ رضی اللہ سے سمبند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے ان کی خلافت کا ویرودھ نہیں کیا، لیکن جب حضرت معاویہ رضی اللہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانے کی یوجنا بنائی تب حضرت عبد الرحمن رضی اللہ کھل کر ویرودھ میں آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ خلافت کا سسٹم خلیفہ راشدین کے دور کی طرح رہنا چاہیے، نہ کہ بادشاہت کی طرح۔ 3. حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ سے سمبند۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ کا حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ سے سمان جنک سمبند تھا، لیکن وہ ان کی کسی بھی راجنیتک گتیودھی میں سکریہ روپ سے شامل نہیں ہوئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ سے صلح کر لی تب بھی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے کوئی کھلا ویرودھ نہیں کیا، لیکن جب یزید کی خلافت کا مدعا اٹھا تو انہوں نے اس کا ویرودھ کیا، جو حضرت حسین رضی اللہ کی سوچ کے قریب تھا۔ یزید کی خلافت کے خلاف ویرودھ۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ نے یزید کو خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے مدینہ میں کھل کر اس کا ویرودھ کیا۔ ایک بار جب حضرت معاویہ رضی اللہ مدینہ آئے اور لوگوں کو یزید کے لیے بیعت سمرتھن دینے کو کہا تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے کہا، کیا تم اسلام کو بادشاہت بنا رہے ہو؟ خلیفہ کا چناؤ صحابہ اور امت کی صلاح سے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی کی خاندانی حکومت۔ اس بیان کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ نے انہیں ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنی رائے پر قائم رہے۔ جب ان کا ویرودھ بڑھ گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ کے حکم پر انہیں تنگ کیا جانے لگا، جس سے وہ مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے۔ انتقال حضرت عبد الرحمن رضی اللہ نے مکے میں رہنا پسند کیا اور وہیں حبس نامک جگہ پر ان کا انتقال ہوا۔ ان کی موت حضرت معاویہ رضی اللہ کے دور میں ہوئی، لیکن یہ صاف نہیں کہ یہ سوابھاوک موت تھی یا کسی وجہ سے ہوئی تھی۔ نشکرش 1. حضرت علی رضی اللہ سے وہ نہ زیادہ قریب تھے نہ ان کے خلاف تھے۔ 2. حضرت معاویہ رضی اللہ کی خلافت کے دوران چپ رہے، لیکن یزید کو خلیفہ بنانے کا کھل کر ویرودھ کیا۔ 3. حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ کے سمان کرنے والے تھے، لیکن ان کی راجنیتی میں سیدھے شامل نہیں ہوئے۔ 4. یزید کی خلافت کے خلاف بولنے کی وجہ سے انہیں مدینہ چھوڑنا پڑا۔ 5. ان کا انتقال مکے کے پاس ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔ اللہ انہیں جنت میں اونچا مقام عطا فرمائے۔